وہ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. اسی تناظر میں ہم نے عیسائیت کو جاننے کی کوشش کری کہ وہ کیا مواقع فراہم کیے گئے تاکہ ہم آگے دیکھیں کہ وہ کام کہیں ہم بھی تو نہیں کر رہے اس دور کے اندر مسلمان, تو وہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد جس معاشرے نے عیسائیت کی جگہ مغرب میں جنم لیا اسے ہم نے سول معاشرہ کہا کہ یورپ اور مغرب کے اندر جس معاشرے نے جنم لیا وہ عیسائی معاشرہ نہ تھا بلکہ وہ سول معاشرہ تھا, جس کی قدریں اور جس کے تناظر بالکل جداگانہ تھا اور بالکل اس کی سرمایہ داری کی ابتدا آزادی اور مساوات پہ رکھی گئی. عبادت کی جگہ جس چیز نے لی وہ آزادی نے لے لی اور مساوات نے اس کی جگہ لے لی. وہ کس طریقے سے ایک سول معاشرہ جو ہے وہ عیسائی معاشرے کی اس کی کیا خد و خال ہوتی ہیں وہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ وہ معاشرہ کس طریقے کا معاشرہ ہوتا ہے. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مغرب کے کلیدی مفکرین وہ کون کون سے مفکرین ہیں, ان کے چیدہ بڑے بڑے جن کے نظریات اور افکار کی بنیاد سے پورے مغرب میں سرمایہ داری کو فروغ حاصل ہوا, تو ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب پروفیسر محبوب صاحب کو, جو کہ شعبہ فلسفہ میں پروفیسر بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی ہیں اور ایک مسجد کے اندر پیش امام بھی ہیں. یہ تمام کے تمام خصوصیات ان کے ساتھ موجود ہیں اور کم و بیش پچھلے 10-15 سال سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس موضوع پر تحقیق بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف فلسفی ہیں اور فلسفہ, بلکہ وہ اس موضوع پر اسلامی تناظر کے اندر تحقیق بھی کر رہے ہیں اور مغربی مفکرین سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. تو میں دعوت دوں گا پروفیسر محبوب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر آپ کے سامنے بیان کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. معزز ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب, منتظمین اور سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام بھائی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر مغربی تہذیب کے مطالعے کے لیے جمع ہیں اور مغربی تہذیب کے مطالعے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف مغربی تہذیب کا مطالعہ نہیں ہے, بلکہ مغربی تہذیب کا اس طور پر مطالعہ ہے کہ اس کے ایسے نقائص جو کہ شریعت مطہرہ کے ساتھ متضاد ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور مغربی تہذیب کا اسلامی محاکمہ کیا جائے. تو لہٰذا یہ بات نہایت واضح رہنی چاہیے کہ بنیادی مقصد ان تمام لیکچرز کا یہی ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو جانیں کہ مغربی تہذیب کیا ہے. اس لیے نہیں کہ مغربی تہذیب بہت اچھی تہذیب ہے اور اسے ہمیں اپنے معاشرے میں اور ریاست میں بھی لاگو کرنا چاہیے, بلکہ اس لیے کہ اس نے جس طرح ہمارے اسلامی معاشرے کو اور ریاست پر اثر انداز ہوئی ہے اور زندگیوں کو, مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا شروع کیا ہے, تو ہمیں اس تہذیب کو سمجھ کر ہی اس کا اسلامی محاکمہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں کہ مغربی تہذیب کو جانا جائے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مغربی تہذیب کو ہم کوئی خیر اور کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتے, بلکہ ہم اس کے بالکل متضاد اسلام کو خیر اور حق سمجھتے ہیں. لہذا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر کچھ بری باتوں کو نکال کر ان کو اسلامیہ دیا جائے, ان میں کچھ اسلامی باتیں ڈال دی جائیں, تو اس سے مغربی تہذیب بھی اسلامی تہذیب ہو جائے گی.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں تہذیبوں کے درمیان کوئی مکالمے کی صورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ دونوں کی ایمانیات مختلف ہے، دونوں کی علمیات مختلف ہے، لہذا دونوں متضاد تہذیبوں کی دعوت دیتے ہیں، لہذا ان دونوں کے درمیان آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی مکالمہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اصل میں ہم جسے حق سمجھتے ہیں اور جسے خیر سمجھتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسلام ہی ہے، اور جس شے کو ہم شر سمجھتے ہیں اور جس شے کو ہم حق نہیں سمجھتے وہ بنیادی طور پر یا شیطنت سمجھتے ہیں، وہ بنیادی طور پر مغربی تہذیب ہی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس لیے مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ اس کا اسلامی محاکمہ کیا جا سکے، نہ یہ کہ مغربی تہذیب کے اندر کچھ ایسے جگہ تلاش کی جا سکے جہاں پر کچھ اس کو اسلامیانی کی کوشش کی جائے، ہم ایسا بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ تو لہذا اس سے پہلے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں جس میں ایک عیسائیت کے حوالے سے تھا اور دوسرا سول سوسائٹی کے حوالے سے تھا۔ تو آج کی گفتگو ہم بنیادی طور پر عیسائیت کی شکست ہی سے شروع کریں گے، اور عیسائیت کی شکست سے ہم آگے بڑھتے ہوئے 2 4 6 جتنے بھی ممکن ہو سکا وقت نے اجازت دی مفکرین کو ان کی فکر یعنی مغربی تہذیب کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں گے کہ وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ عیسائیت کی شکست سے گفتگو کی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند اصطلاحات ہیں ان کو شاید میں استعمال کرتا رہوں اور کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ بھی ممکن ہو سکے۔ بعض وقت آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تراجم نہ تو وہ بات کہہ سکتے ہیں اور ہمیشہ ایک گیپ رہتا ہے اصل اصطلاح کا، اور یعنی اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو ایک لفظ جیسے کہ سیلف ہے، یہ لفظ میں استعمال کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ تصور ذات یعنی تصور ذات، لیکن اسے سیلف بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور سے جب ہم مغربی فکر کو پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کا تجزیہ کرتے ہیں تو سیلف کا لفظ عام طور سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اونٹولوجی۔ اونٹولوجی بنیادی طور پر حقیقت اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اونٹولوجی یا اونٹولوجیکل سوالات کون سے سوالات ہیں؟ جو بنیادی سوالات ہیں، جیسے انسان کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات انسان کا کیا ہے، انسان کو کیا کسی نے پیدا کیا ہے، انسان کہ کیا صرف یہی زندگی ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی زندگی آئے گی، کیا کوئی خالق بھی ہے، مطلب یہ جو سوالات ہیں یہ بنیادی طور پر اونٹولوجیکل کویسچنز کہلاتے ہیں، جو حقیقت یعنی جو انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ کائنات کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کائنات اور انسان کی حقیقت کو بتائے گا۔ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کو بتائے گا کہ خدا بنیادی طور پر خالق اور مالک ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور پھر یہ دنیا کے اندر اس سے جانچا جائے گا اور آخرت میں اس کی جزا دی جائے گی۔ مطلب ہماری اونٹولوجی یا ہماری جو ایمانیات ہے، مسلمانوں کی جو ایمانیات ہے وہ یہ ہے۔ ظاہر ہے مغرب اسی ایمانیات کو بدل دیتا ہے، اسی ایمانیات کو رد کر کے مغربی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہم لوگ استعمال کریں گے کانٹ وغیرہ کے حوالے سے کہ سیلف انٹرسٹڈنس۔ اب اس کا اردو میں اگر اس انگریزی اصطلاح کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خود غرض، لیکن خود غرض کے تو اور بے شمار الفاظ ہیں انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ سیلفشنس ہے، اس کا بھی ترجمہ عام طور سے خود غرضیت کر دی جاتی ہے، سیلف سینٹرڈنس۔ لیکن سیلف انٹرسٹڈنس بنیادی طور پر ایک اصطلاح ہے۔ سیلف انٹرسٹڈنس کا مطلب ہے خود غرض، لیکن کیسا خود غرض؟ یعنی جب انسان اپنی آزادی اور اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے کوئی طریقہ اپناتا ہے تو سیلف انٹرسٹڈ آدمی وہ ہوتا ہے جو ایسا طریقہ اپنائے کہ دوسرے کی خواہشات کو مکمل کرنے میں کوئی اس کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ اسے ہم کہتے ہیں سیلف انٹرسٹ، یعنی ایسی خود غرضیت
جو اپنی خود غرضیت کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے کی خود غرضیت کو نہ تو محدود کرتا ہے، نہ کم کرتا ہے، نہ روکتا ہے. تو صرف خود غرضیت نہیں ہے بلکہ ایسی خود غرضیت. تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اسے ہم کانٹ میں استعمال کریں گے. اور دیگر اگر کوئی اس طرح میں سمجھوں گا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو شاید سمجھ میں نہ آئے، ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہوگی کہ اسے میں بیان کروں. عیسائیت کا ہم نے گزشتہ یعنی کہ 2 لیکچر پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عیسائیت کو شکست ہوئی. تو مغربی تہذیب بنیادی طور پر عیسائیت کی شکست کے بعد تعمیر ہوتی ہے. یعنی عیسائیت کو شکست دے کر جو تہذیب پیدا ہوئی وہ بنیادی طور پر مغربی تہذیب ہے. عیسائیت کی شکست کو ہمیں صرف اور صرف عیسائیت کی شکست نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب یہ صرف عیسائیت کی شکست نہیں ہے، بلکہ عیسائیت کی شکست سے مراد یہ ہے کہ مذہب ان جنرل، مذہب عمومی طور پر مذہب کو شکست دے دی گئی. یعنی مغرب نے کم از کم یہ سمجھا کہ ہم نے مذہب کو اپنے یعنی اپنی گفتگو اور اپنی ڈسکورس سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے، نکال دیا ہے باہر. تو عیسائیت کی شکست سے مراد یہ ہے کہ مذہب کی شکست، اور مذہب کی شکست سے مراد یہ ہے کہ اسلام بھی اس میں شامل ہے. کہ بھئی اسلام کے جو بنیادی ایمانیات ہیں، جیسے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان، خدا تعالیٰ پر اس طرح کا ایمان کہ خدا تعالیٰ احکامات دے گا. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لہذا ہمیں خدا کے احکامات کو ماننا ہے، اس کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے. اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ جو ایمانیات تھی بنیادی طور پر تو عیسائیت کے لیے ایمانیات تھی، تو لہذا اسے شکست دے دی گئی. تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مغربی تہذیب کو صرف عیسائیت کو شکست دے کر نہیں، بلکہ مذہب ان جنرل، یعنی جو خدا تعالیٰ کا مذہب ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا بطور ایک خالق اور مالک حیثیت سے لوگوں کو احکامات دینا اور لوگوں کا اس کا مطیع و فرما بردار ہو جانا، اس پورے نظام اور تعقل کو مغربی تہذیب نے غیر معقول بنانے کی کوشش کی اور اس کو شکست دی. اور اس طرح کر کے مغربی تہذیب وجود میں آئی اور اس طرح اس کی ابتدا ہوئی ہے. یہاں پر ایک اور سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، اور عام طور سے مطلب سوالات کی صورت میں گزشتہ چند بار بھی ہمیں اس بات کا تجربہ ہوا کہ سوال آتا ہے کہ لوگ تو عیسائی ہیں، تو عیسائیت کی شکست کہاں ہوئی؟ جی ہاں، بالکل ضرورت یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ عیسائی تو ہیں، آج بھی مغرب میں عیسائی ہیں، لوگ اپنی شناخت عیسائی ہونے سے بھی کرواتے ہیں. لیکن عملی طور پر زندگی کس طرح منظم کی جائے گی؟ تو عملی طور پر جب وہ عملی زندگی میں مغرب کے لوگ آتے ہیں تو بنیادی طور پر زندگی کی تنظیم کبھی بھی مذہب نہیں بنتا، بلکہ سرمایہ کی بڑھوتری بنتی ہے، سرمایہ میں اضافہ بنتا ہے، خواہشات کی اتباع، نفسانی خواہشات کی اتباع بنتی ہے. یعنی زندگی کس طرح ترتیب پائے گی، آپ کے سونے جاگنے کے یعنی کہ اوقات اور اس میں جو ترجیحات ہیں، اور آپ کی زندگی کے معنی کیا ہیں، آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، کیوں آپ اس دنیا میں ہیں. تو وہاں پر مذہب نہیں ہے. مذہب صرف اور صرف اس بات تک محدود ہے کہ آپ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کو آپ پیغمبر مانتے ہیں، بائبل سے آپ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ مطلب عبادات کر دیتے ہیں، لیکن زندگی کی تنظیم، زندگی کو بطور ایک نظام کے طور پر آگے لے کے جانا، یہاں پر مذہب جو ہے وہ مغربی تہذیب نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. تو ذاتی زندگی میں ضرور لوگ عیسائی ہوتے ہیں اور ظاہر ابھی بھی ہیں، لیکن زندگی کی تنظیم کہ سیاست کیسے ہوگی، ریاست کیسے قائم ہوگی، معاشرے کی تنظیم کیسے ہوگی، معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کس بنیاد کے اوپر استوار کریں گے، یہ ہے مذہبی تنظیم، جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ ہے. اسلامی معاشرے کی بنیادی خصوصیت بھائی چارہ ہے، مطلب قربانی دینا ہے، ایثار ہے، یہ مذہب سے آیا ہے. تو اس وقت مغرب کے اندر یعنی لوگوں صرف عیسائی ہیں، لیکن عیسائیت یا کوئی بھی مذہب ان کی تنظیم، معاشرتی یا ریاستی تنظیم نہیں کرتی ہے. عیسائیت کی شکست بنیادی طور پر ایسے ہوئی کہ وہاں پر پروٹیسٹنٹزم ایک تحریک تھی، پروٹیسٹنٹ ایک فرقہ نکلا جس کا بانی تھا لوتھر، اور اس نے بنیادی طور پہ جو بات کہی وہ یہ کہی کہ بائبل کی تشریح، بائبل کی تعبیر ہر شخص کر سکتا ہے اور عقل کے ذریعے سے کر سکتا ہے.
اس کے لیے مطلب جیسے کہ ہمارے ہاں اصول ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے لیے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے گی تو قرآن سے کی جائے گی، حدیث سے کی جائے گی، باقاعدہ اصول ہیں، اور اس میں اہمیت اس بات کی ہے کہ نقل کے اوپر آپ کا زیادہ انحصار ہوتا ہے، اور نقل ہی کے اوپر اصلاً آپ کا انحصار ہوتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، قرآن خود اس آیت مبارکہ کے بارے میں کیا تفسیر دیتا ہے۔ لوتھر نے اس بات کا انکار کیا، اس نے یہ کہا کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ چرچ اس بات کی یعنی اس آیت کی تفسیر کرے، نہیں، اس نے یہ کہا کہ ہر شخص کر سکتا ہے اپنی عقل کی میدان، عقلاً سے جو چیز سمجھ میں آئے وہ بنیادی طور پر تفسیر ہے اور وہی درست تفسیر ہے۔ یہاں پر جو معاملہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ اجماع کو بحیثیت ایک دلیل کے انہوں نے رد کر دیا، اور پھر ہر شخص کو اس بات کی آزادی مل گئی کہ وہ بائبل کی اس طرح تفسیر کرے جو کہ اس کی عقل میں آتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جس چیز نے عقل کی جگہ پر لے لی وہ بنیادی طور پر خواہشات کی ابتدا تھی، اور ظاہر آپ یہ دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ تفسیر بالرائے یا یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقلی جو تفسیر ہوتی ہے علماء اسے کس سطح پر دیکھتے ہیں اور اس کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی ہے کہ عیسائیت کا ہمیں تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب یعنی ان بنیادی اصولوں کو آپ ایک طرف رکھ کر تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ عقل کی صرف اور صرف عقل کی بنیاد کے اوپر، تو یہ مسائل پیش آئے۔ تو پروٹیسٹنٹزم نے بنیادی طور پر وہ بنیاد فراہم کی کہ لوگ بائبل سے ہٹ جائیں، بائبل کی ایک لگی بندی جو تعبیر ہے، جو تشریح ہے، اس سے آپ ہٹ جائیں اور پھر لوگ اپنی عقل کے ذریعے سے بائبل کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، مطلب بائبل کی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آپ تفسیر کر سکتے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ عقل بنیادی طور پر صرف ایک فارم ہے، ایک حیت ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے یعنی اس کے اندر جو نفسی شے ہے یعنی مافی ہے، وہ بنیادی طور پر خواہشات انسان کی آ جاتی ہیں کہ آپ کس خواہش اور کس مقصد سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور اس مقصد کو کے حصول کے لیے جب آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو بنیادی سوالات ہیں جنہیں میں نے شروع میں یہ کہا کہ آنٹولوجیکل کویسچن یعنی بنیادی زندگی کے بنیادی سوالات کہ انسان کیا ہے، انسان کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے، اسے یہاں پر زندگی کس طرح گزارنی ہے، ان آنٹولوجیکل کویسچن کا جو جواب ہے اب وہ بائبل نہیں بلکہ عقل دے گی، اور اس طرح عقل اس بات کا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عقل اس قابل ہے، عقل کے اندر اس بات کی صلاحیت اور استطاعت موجود ہے کہ وہ ان آنٹولوجیکل یعنی میٹافزیکل کویسچنز کا آنسر دے سکے کہ انسان کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا۔ تو عقلاً یعنی استخراجی عقل اور استقرائی عقل ان دونوں کے ذریعے سے وہ بنیادی طور پر انسان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ان سوالات کا جواب دینے کے قابل ہو جائے گا۔ تو اب یعنی جیسے ہی معاملات آگے بڑھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب بائبل کی تفسیر اس کے لگے بندے اصولوں سے ہٹ کر عقل اس کی جگہ پر آ گئی تو معاملہ مزید بڑھا، اور اب ان بنیادی سوالات کے جوابات بھی عقل کی صلاحیت کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ عقل ان سوالات کے جوابات دے سکتی ہے۔ بنیادی طور پر دو تحریکیں تھیں جنہوں نے اس تہذیب کو مزید آگے بڑھایا، جن میں ایک کو ہم کہتے ہیں تحریک تنویر انلائٹنمنٹ، اور دوسری تحریک رومانویت رومانٹسزم۔ تحریک تنویر کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ تھا یعنی وہ یہ کہتی تھی کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی ہدایت کے لیے کسی بھی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آسمانوں سے اترے، جو خدا دے، جو رسول دے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم ان بنیادی سوالات، ان آنٹولوجیکل کویسچنز کا جواب تلاش کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور وہ صلاحیت ہے عقل کی۔ یعنی تحریک تنویر کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ تھا کہ عقل وہ انسان کی صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے آپ تمام یعنی جسے کہتے ہیں سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، ان جوابات دینے کے بعد آپ ایک ایسا نظام معاشرت قائم کر سکتے ہیں، ایک ایسا نظام ریاست قائم کر سکتے ہیں
جس کے ذریعے سے آپ عدل قائم کر دیں گے، اور وہ عدل بنیادی طور پر کہاں سے ماخوذ ہوگا؟ انسان کی ذات سے، کہ خدا کی ذات سے نہیں آئے گا. خدا نہیں اسے بتائے گا کہ اس طرح معاشرہ ہوتا ہے، اس طرح تمہیں ریاست قائم کر، بلکہ انسان خود دیکھے گا. انسان اپنی عقل کے اندر تلاش کرے گا کہ ان سوالات کا انسان کیا ہے، عقل تلاش کر سکتی ہے کہ انسان کیا ہے. تو انسان جو بنیادی طور پر ظاہر ہے تحریک تنویر نے عقل کے ذریعے سے جواب دیا. انسان کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ انسان بنیادی طور پر آٹونومس انڈیویجول ہے، یعنی بنیادی طور پر مختار کل ہے، قائم بذات حقیقت ہے. وہ اپنے ہونے میں کسی دوسرے پر منحصر نہیں ہے، وہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ہونے کا جواز اپنے اندر رکھتی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہے. اور نہ صرف وہ یہ ہے بلکہ عاقل بھی ہے، وہ خود فیصلہ کرتی ہے اور اپنا ارادہ مسلط کرتی ہے. تو بنیادی طور پر عقل نے جب جواب دیا انسان کو کہ بھائی آپ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ بھائی آپ تو مختار کل ہیں اور آپ عاقل بھی ہیں، اور آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہے معاشرہ، جو چاہیں جسے چاہیں آپ خیر بنا دیں، جسے چاہیں آپ شر بنا دیں. تو بنیادی طور پر تحریک تنویر کی دعوت یہ تھی کہ عقل کے ذریعے سے ان بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کیے جا سکتے ہیں. تحریک رومانویت نے اس بات کا انکار کیا، اور اس نے یہ کہا، یعنی انکار تو کیا، انکار صرف یہ کیا کہ عقل کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو دریافت کر سکے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا کہ انسان کے پاس اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ کیا وہ حقیقت کی دریافت کر سکتا ہے. تحریک رومانویت نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور اس ایمان کو مزید تقویت دی کہ انسان کو اپنے علاوہ کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اپنے ہی ذات کے اوپر جب وہ غور کرے گا تو اسے کچھ صلاحیتوں کا علم ہوگا، ان میں ایک وجدان ہے. تحریک رومانویت نے یہ کہا کہ وجدان کے ذریعے سے ہم حقیقت کو کما حقہ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن یہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ حقیقت تو مطلب ہولسٹک ہوتی ہے، اور اس کے اندر مطلب اس کو جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ امیڈیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ بالکل اس کے اندر ایک اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ حقیقت کو کا ادراک کرتے ہیں. جبکہ تحریک تنویر کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان خود حقیقت کو تلاش کر سکتا ہے لیکن عقل کے ذریعے سے. تو یہ دونوں تحریکیں بنیادی طور پر اس بات پر تو متفق تھی کہ انہیں ہدایت کے لیے، زندگی کے چند بنیادی سوالات کے جواب کے لیے کسی ہدایت، کسی خدا، کسی بائبل، کسی کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات پر غور کر کے وہ ان سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہیں. ایک تحریک کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ عقل صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے میں ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں. دوسری تحریک نے یہ کہا کہ وہ عقل نہیں ہے بلکہ وجدان ہے جس کے ذریعے سے میں ان بنیادی سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں. اور اس میں میرا خیال کوئی کوشچن بیچ میں لے سکتے ہیں، چلتے رہے. تو یہ چند یعنی کہ بنیادی طور پر یہ تمہید تھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مفکرین کے بنیادی طور پر وہ کیا کہتے ہیں. تو یہاں تک جو بات میں صرف اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیت کو شکست دی پروٹیسٹنٹزم کے اس معاملے نے کہ جس نے یہ کہا کہ ہر انسان عقل کی بنیاد پر بائبل کی تفسیر کر سکتا ہے. اور اس کے بعد سے دو تحریکیں سامنے آئی. تحریک تنویر جس نے یہ کہا کہ انسان کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں بلکہ خود ہی وہ منبع اور ماخذ ہدایت ہے. وہ اپنے اوپر غور کرے گا، ایک صلاحیت تلاش کرے گا، اس کو عقل ملے گی، عقل کے ذریعے سے ان بنیادی سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. تحریک رومانویت نے یہ کہا کہ نہیں، عقل نہیں بلکہ وجدان کے ذریعے سے آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں اور ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ چند تصورات تھے جو کہ تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب چند مفکرین کو دیکھتے ہیں، جن میں سے مطلب ایک کانٹ ہے، ایمینوئل کانٹ، بنیادی طور پہ جرمن ہے، 18ویں صدی کا مفکر ہے. کانٹ کا اثر مغربی تہذیب پر، مغربی فکر پر بہت زیادہ ہے اور کلیدی مفکر ہے.
یعنی اس کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے، ایک دعوت یہ ہے کہ افلاطون کے بعد ایک یعنی ارسطو کے بعد ایک بڑا فلسفی پوری مغربی تہذیب کے اندر، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب جو بھی فلسفہ ہوگا، یعنی کانٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی فلسفہ ہوگا، جو بھی فکر ہوگی، وہ بنیادی طور پر یا تو کانٹ کو رد کر کے کی جائے گی یا کانٹ کا اقرار کر کے کی جائے گی. تو یعنی 18ویں صدی کے بعد سے لے کر اب تک ہر شخص نے بنیادی طور پہ کانٹ کو پوائنٹ آف ریفرنس بنایا، یا تو اس نے اس کا اقرار کیا یا اس نے انکار کیا، لیکن کسی بھی مفکر نے کبھی بھی اس بات کو سوال نہیں بنایا کہ کیا انسان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان آنٹولوجیکل کویسچن کا جواب دے سکے. سب کا اس بات کے اوپر اتفاق رہا. بالکل اسی طرح آزادی نفس یعنی انسان کی آزادی اور مساوات اور بنیادی طور پہ ترقی، یہ وہ اقدار ہیں جو کانٹ کے بعد کبھی بھی کسی شخص نے رد نہیں کیا. کبھی بھی کوئی شخص نہیں ملے گا وہ تنقید کرتا رہے گا کہ کانٹ کے بعد یہ مسئلہ تھا، کانٹ کے بعد یہ مسئلہ تھا، ہیگل کے بعد یہ مسئلہ تھا، لیکن بنیادی طور پر وہ ان بنیادی اقدار پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تو باتیں درست ہیں کہ انسان خود ہی آنٹولوجیکل کویسچن یعنی مابعد طبیعتی سوالات کے جوابات دے گا، لیکن رد نہیں کیا. تو کانٹ بنیادی طور پہ اس مقام کا جو ہے وہ آدمی ہے. 1804 میں یہ مرا تھا اور بنیادی طور پہ اس نے کئی کتابیں لکھی، جن میں سے کرٹیک آف پیور ریزن، تنقید یعنی کرٹیک آف پیور ریزن اور پریکٹیکل ریزن، اس طرح کی بڑی اس کی کتابیں تھیں. تو اب کانٹ بنیادی طور پہ کیا کہتا ہے؟ کانٹ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے میں اس بات کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لے کر آئیں کہ انسان ہی منبع اور مصدر ہدایت ہے. انسان نے اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے کسی کے پاس جائے، کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. انسان خود مختار کل ہے اور خود جو ہے وہ دریافت کر سکتا ہے، ادراک کر سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان اس دنیا میں اس کا کیا مقصد زندگی ہے، اور وہ مطلب اس دنیا کے بعد کیا کرے گا اور کیا کوئی دنیا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو بنیادی طور پہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آزادی ضروری ہے، اس کا ایمان ہے انسان کے مختار کل ہونے پر صحیح. اب بنیادی طور پہ جو بات کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ کائنات خود اپنے اندر کوئی بامانی چیز نہیں ہے. یعنی کائنات کو جب میں دیکھتا ہوں، یہ درخت ہیں، درخت سے سیب گر رہا ہے نیچے اور سیب جو ہے مطلب وہ بڑا میٹھا ہے. یہ جو معاملات کائنات کے اندر میں دیکھوں، یہ میننگ اس میں نہیں ہے، میننگ کائنات کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات اپنے معنی کو بیان کرنے میں، اپنے آپ کو بتانے میں کہ کائنات کیا ہے، یہ محتاج ہے انسان، یہ محتاج ہے انسان. تو کائنات کا بامانی ہونا، کائنات کے اندر میننگ کا ہونا بنیادی طور پر کس بات پر منحصر ہے؟ انسان کے اوپر منحصر ہے. اگر انسان وہاں سے نکال دیا جائے اس کائنات سے تو کائنات بے معنی ہو جائے گی. کانٹ کا یہ خیال ہے. اچھا، انسان کے اوپر اس کا یعنی اس کی جو میننگز ہیں کائنات کے، جو اس کا مطالب ہیں، جو معانی ہیں کائنات کے، وہ بنیادی طور پر کس کے اوپر منحصر ہے؟ انسان کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے بات کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کائنات کے بارے میں کیا خیال ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو رنگ ہے یہ انسان کی وجہ سے ہے؟ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے آپ پیدا کیا ہے. خدا تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے اس کائنات کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس کا کیا مقام ہے. لیکن کانٹ یہ کہتا ہے کہ تمام کی تمام کائنات جو میرے باہر ہے، جو میں خود ہوں، یہ بنیادی طور پر انسان کے اوپر مبنی ہے اور انسان ہی اس کو معنی دیتا ہے. کانٹ کے بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر ایک نظام موجود ہے، ایک آرڈر موجود ہے، ایک اسٹرکچر موجود ہے. اس اسٹرکچر کی وجہ سے جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ جو اپنا تعلق قائم کرتا ہے، جو تجربہ کرتا ہے دنیا کا، دیکھتا ہے چیزوں کو، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ بنیادی طور پر کس وجہ سے جانتا ہے؟ اس کے اندر ایک اسٹرکچر موجود ہے، اس کے ذہن کے اندر یعنی اس کے اندر ایک اسٹرکچر موجود ہے جس کی وجہ سے اسے چیزیں میننگ فل نظر آتی ہیں، اسے چیزیں بمعنی نظر آتی ہیں. اور اگر اس کے اندر فرض کریں کہ وہ اسٹرکچر نہ ہوتا تو کائنات بے معنی ہو جاتی ہے.
کائنات کے معنی بنیادی طور پر ڈپینڈ کرتے ہیں انسان پر، اور انسان کے بھی اندر جو ایک خاص اسٹرکچر موجود ہے، ایک خاص نظام موجود ہے، اس کے اوپر اس کے میننگ جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کائنات کو سمجھنا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر کیا قوانین ہیں، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کو کس طرح استعمال کیا جائے، کس طرح اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، کس طرح زندگی گزاری جائے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ انسان کو سمجھیں کہ انسان کیا ہے، انسان کے اس اسٹرکچر کو سمجھیں، انسان کے اس آرڈر کو سمجھیں جو انسان کے اندر موجود ہے اور جس کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ بامانی بنتی ہے. تو بنیادی طور پر اس کا کہنا یہ ہے کہ جو منبع معانی ہے، مصدر معانی ہے، مصدر ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان خود ہے، وہ انسان خود ہے. انسان ہی بنیادی طور پہ زندگی کے مقاصد کو طے کرتا ہے کہ اس نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. اسی نے خود طے کرنا ہے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر کہ اس نے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کے رکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو آرڈر ہے جس کے ذریعے سے کائنات کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، جو کہ بامانی کائنات جو کے اندر جو آپ کو معانی ملتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز اس کی وجہ سے ہے، فلاں چیز اس کی وجہ سے ہے، یہ سبب ہے، یہ نتیجہ ہے، کاز اینڈ افیکٹ جو ریلیشن شپ ہے. یہ بنیادی طور پر کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ آرڈر موجود ہے جس کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی ذات کے اوپر ایک اور مطلب یعنی کہ بنیادی طور پر اس کے ہاں دو تصورات ہیں ذات. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہوتی ہے لوور سیلف، نچلی ذات، اور ایک ہوتی ہے اپر سیلف یعنی اونچی ذات. اس کا جو لفظ استعمال کرتا ہے جی ٹرانسینڈنٹل سیلف، یعنی ٹرانسینڈنٹل سیلف ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فینومینل سیلف. تو جو ایک نچلی ہے وہ بنیادی طور پہ تجربہ کرتی ہے کہ بھائی یعنی درخت ہے اور مطلب اس پہ سیب لگا ہوا ہے اور اگر ہم توڑیں گے تو میٹھا ہوگا، اور مطلب یہ فینومینل سیلف ہے. لیکن ایک اپر سیلف ہے، ایک ٹرانسینڈنٹل سیلف ہے، اور وہ سیلف ایسی سیلف ہے جس کا تجربہ ممکن نہیں ہے. آپ اس کا تجربہ نہیں کر سکتے براہ راست کہ بھائی یہ سیلف ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن بنیادی طور پہ وہ نہایت اہم سیلف کا حصہ ہے جس سے میننگ دیے جاتے ہیں، یعنی تجربے کو ممکن بنانا کہ تجربہ ایک خاص زمانے میں ہوگا، ایک خاص مکان میں ہوگا، اس کی ایک خاص مقدار ہوگی. مطلب یہ جو تمام کی تمام چیزیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس اپر سیلف سے آ رہی ہیں جو کہ بنیادی طور پر آپ کو میننگ دے رہا ہے. تو بنیادی طور پر اس کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کانٹ کا کہ کائنات کے اندر جو میننگز ہیں یہ بنیادی طور پر انسان دیتا ہے. انسان کے اندر ایک نظام موجود ہے، اس نظام سے اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس چیز کا تعلق اس چیز سے ہے، یہ سبب ہے، یہ نتیجہ ہے. یعنی جب بھی کوئی تجربہ آپ کریں گے وہ بنیادی طور پہ کسی نہ کسی زمانے کے اندر ہوگا، کسی نہ کسی مکان کے اندر ہوگا، اور اسی سے اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز زمانے میں بھی نہ ہو، مکان میں بھی نہ ہو، اس کی کوئی مقدار بھی نہ ہو تو وہ آپ اس کا تجربہ کر سکیں، اسے جان سکیں. اسی لیے وہ بنیادی طور پہ حقیقتوں کو دو حصوں میں توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ریالٹی ہوتی ہے جس سے وہ یہ کہتا ہے کہ نومینا، اور ایک ریالٹی ہے جس سے وہ یہ کہتا ہے کہ فینومینا. وہ یہ کہتا ہے کہ تجربہ آپ کو صرف اور صرف فینومینا کا ہوگا جو کہ ایک زمانے میں ہوگا، ایک مکان کے اندر ہوگا، اسی کا آپ کو تجربہ ہوگا. وہ چیز جو زمان و مکان سے ماورا ہوگی اور اس چیز کا تجربہ ممکن نہیں ہے، لہذا وہ حقیقت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا بنیادی طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہے نومینا اور ایک ہے فینومینا. تو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جب انسان اپنا اسٹرکچر امپوز کرتا ہے اس دنیا کے اوپر، اپنا آرڈر اس کے اوپر مسلط کرتا ہے اس دنیا کے اوپر، تو چیزوں کو سمجھتا ہے. لیکن کون سی چیزوں کو سمجھتا ہے؟ صرف ان چیزوں کو جو کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ فینومینا. اور فینومینا سے کیا مراد ہے؟ جو چیز نظر آئے گی اسے، اس کا سیلف ممکن بنائے گا کہ بھئی اس کو یہ چیزیں نظر آئیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی ضرور جو کہ زمان و مکان سے ماورا ہوں گی، لیکن وہ چیز انسان کے تجربے کے اندر نہیں آ سکتی. تو بنیادی طور پر یہاں پر کانٹ انکار کرے گا کہ نومینا کو انسان جان نہیں سکتا ہے، یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ نومینا کی فطرت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو نومینا ایگزسٹ کرتا ہوگا، لیکن میرا جو کام ہے جاننے کا وہ کیا ہے؟ فینومینا، جو میرے ہیتا تجربے کے اندر آ جائے،
جس کو میں تجربہ کر سکوں، جس کو میں جانچ پڑتال کر سکوں. تو بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ جو میرا اسٹرکچر ہے، جو میرے ذہن کے اندر میرا اسٹرکچر ہے، آرڈر ہے، اس آرڈر کے مطابق اگر کائنات کے اندر کوئی چیز ہوگی اور اس کا کوئی تعلق ہوگا تو میں اس کو میننگ دے پاؤں گا. لیکن کوئی ایسی چیز جو کہ میرے اسٹرکچر کے خلاف ہے، میرے اسٹرکچر سے باہر ہے، میرے اس نظام سے باہر ہے، میں اس کا نہ تجربہ کر سکتا ہوں نہ میں اسے جان سکتا ہوں. تو بنیادی طور پہ یہاں پر جس حقیقت کا وہ انکار کر رہا ہے وہ ہے خدا. وہی بنیادی طور پر انسان خدا کا تجربہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کے اوپر ہمارا یہ ایمان ہے، خدا زمان و مکان سے باورہ ہے. تو لہذا ظاہر ہے کانٹ کے ہاں بھی یہ حقیقت موجود ہے. کانٹ یہ سمجھتا ہے کہ علمی طور پر خدا کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. علم خدا کا تصور کانٹ کے ہاں ضرور موجود ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اخلاقیات کے طور پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے بس ایک تصور ہے، صرف ایک تصور ہے، صرف ایک تصور ہے کہ خدا ہے اور لہذا آپ اخلاقیات پر عمل کریں. لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ ہم خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ ارادے کرتا ہے، وہ احکامات نافذ کرتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، وہ جزا دیتا ہے، اس طرح کے خدا کا تصور وہاں پر موجود نہیں ہے. اور وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ مصدر اور منبع معانی تو انسان کی ذات خود ہے، اور انسان نے جو اپنا اسٹرکچر اس کائنات کے اوپر مسلط کیا ہے وہ اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہی چیز اس کے تجربے میں آ سکتی ہے جو کہ زمانے میں بھی ہوگی اور مکان میں بھی ہوگی. اور جو چیز زمان و مکان سے ماورا ہوگی وہ بنیادی طور پر اس کا وہ انکار کرے ہوگا کہ یہ تو نومینا ہے، اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو نومینا ہے بنیادی طور پر مغربی تہذیب اور فکر کے اندر وہ بعد میں اسے بھی ختم کر دیا گیا. اور وہ ایسے کہ بعد میں جو آنے والے مفکرین تھے جن میں ہیگل اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نومینا از اننویبل، نومینا کو جانا ہی نہیں جا سکتا، لہذا جو چیز جانی ہی نہیں جا سکتی وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، وہ تو اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو لہذا جو شروع میں اس نے ایک فرق کیا تھا، ایک امتیاز کیا تھا کہ ایک حقیقت کا وہ حصہ ہے جو کہ نظر آتا ہے، جس کو میں جان سکتا ہوں، اور ایک وہ جو کہ مجھے نظر نہیں آتا. جب اس تہذیبی دھارے کے اندر وہ فکر آگے بڑھی تو لوگوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جو کہ کانٹ کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ چیز میرے حصہ یعنی تجربے میں نہیں ہے تو لہٰذا میں اس کا انکار کر دوں. وہ اس پورے اسٹریم آف نالج کے اندر اور سویلائزیشن کے اندر بالکل ختم ہو گئی. تو لہذا اب کائنات کے اندر جو مختلف اشیاء ہیں، ان کے مختلف تصورات ہیں، وہ بنیادی طور پر انسان خود ان تصورات کو دیتا ہے. وہ دو چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہوگا وہ خود انسان متعین کرے گا، وہ اس کے اپنے اسٹرکچر سے چیزیں متعین ہوں گی. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ جو اپر سیلف ہے، جو ٹرانسینڈنٹل یعنی کہ جو بنیادی طور پر کائنات کے اوپر اسٹرکچر امپوز کرتی ہے، وہ کیا ہے، خود کیا ہے، تو کانٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے. کیوں نہیں جان سکتے؟ اس لیے نہیں جان سکتے کہ اس کو ہم تجربہ ہی نہیں کر سکتے. تو جو چیز تجربے کے اندر نہیں آ سکتی اس کو ہم جان نہیں سکتے. اور اپر سیلف جو ٹرانسینڈنٹل سیلف ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ وہی ہے جو کہ تجربے میں نہیں آتی ہے. لیکن کانٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ سیلف ہے، وہ جو اپر سیلف ہے وہ ہے، اور وہی آپ کے تجربے کو ممکن بناتی ہے، وہی علم بنیادی طور پر حاصل کرتی ہے. لہذا آپ اس کا انکار نہیں کرنا، آپ نے اس پر ایمان لانا ہے کہ وہ ہے. لیکن وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، یہ تمام سوالات اس لیے نہیں اٹھائے جا سکتے کیونکہ وہ تو کہتا ہے تجربے میں نہیں آتا، لہذا اس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا. تو بنیادی طور پہ یہ ہے تصور کانٹ کے ہاں کہ انسان بنیادی طور پر حقیقتوں کا ادراک کرے گا، اور انسان کی اس صلاحیت ہی کو اس نے آزادی کا نام دیا کہ آپ انسان کی صلاحیت کے اوپر ایمان لے آئیں. اس صلاحیت کے اوپر آپ ایمان لے آئیں کہ انسان خود چیزوں کے معانی دیتا ہے، خود وہ اس قابل ہے کہ آفاقی قوانین کو دریافت کر سکتا ہے، آفاقی قوانین کے مطابق معاشروں کی تنظیم کر سکتا ہے اور ریاستوں کی تنظیم کر سکتا ہے. تو آزادی بنیادی طور پر نفس کی اسی صلاحیت کا نام ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کو وہ جان سکتا ہے عقل کے پیمانے کے اوپر. اب جو بنیادی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کانٹ سے وہ یہ ہے کہ کانٹ ایک ایسے انسان، ایک ایسے سیلف اور ذات کا تصور پیش کرتا ہے جو کائنات کو معنی دیتی ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کرتی ہے، اپنا
کائنات کے ساتھ تعلق کو استوار کرتی ہے، بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سیلف ایسی سیلف ہے جو کہ آفاقی قوانین کو وہ قوانین دریافت کرنے کے قابل ہے جو کہ ہر زمانے کے اندر ہر جگہ کے اوپر ان کو لاگو کیا جا سکتا ہے، ان کو منطبق کیا جا سکتا ہے، ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو سیلف ہے، اپر سیلف، یہ بنانے کے قابل ہے کہ وہ لاز بنا سکے، وہ اصول بنا سکے، وہ قوانین بنا سکے جو کہ پورے تمام کے تمام معاشروں اور ریاستوں پر لاگو ہو سکے۔ تو بنیادی طور پہ یہاں اس کی وہ اخلاقیات بنیادی طور پر آ جاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایک جو اس کا اصول ہے، شاید میں یہاں پہ ڈسکس کروں، یہ ہے کہ بھائی وہ یہ کہتا ہے کہ یونیورسل لیجسلیشن، وہ کہتا ہے ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ میکسم دیٹ یو ول اٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ اٹ وڈ بیکم دی یونیورسل لا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے جاننا ہے کہ خیر کیا ہے۔ تو کان یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی کے، فرض کریں کہ آپ جائیں مطلب باہر جائیں تو کسی ٹیچر سے پوچھیں، کسی مطلب اپنے والدین سے پوچھیں اور کسی بڑے لوگ آدمی سے پوچھیں، نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خود ہی آپ پتا کر لیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، خیر کیا ہے میرے لیے کیا ہے۔ تو یہ خود آپ سوچیں، عقل استعمال کریں اور سوچیں، خود سوچیں، آپ خود ہی بنیادی طور پر ایک قانون بنا لیں گے، ایک اخلاقی قانون بنا لیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں اس سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر یہ کام دنیا کے تمام انسان کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، کیا اس سے کوئی کانٹرڈکشن آئے گا، کیا اس سے کوئی بنیادی طور پہ نقصان ہوگا۔ تو فرض کریں کہ کہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے جھوٹ بولنا چاہیے، کہیں جھوٹ بولنے سے پہلے اب آپ سوچیں کہ کیا جب ہر شخص جھوٹ بولنا شروع کرے گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں جب ہر شخص جھوٹ بولنا شروع کرے گا تو بنیادی طور پر ایک تضاد آئے گا، اور وہ تضاد کیا ہوگا؟ تضاد یہ ہوگا کہ جھوٹ اور سچ میں فرق ختم ہو جائے گا۔ جب جھوٹ اور سچ میں فرق ختم ہو جائے گا تو بنیادی طور پر معاہدات، یعنی جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں رہے گا، اور جب یہ ممکن نہیں رہے گا تو پروڈکشن نہیں ہوگی، اور جب پروڈکشن نہیں رہے گی تو مطلب یعنی کہ آپ اپنی خواہشات کو مکمل نہیں کر پائیں گے، اور جب اپنی خواہشات کو مکمل نہیں کر پائیں گے تو ترقی نہیں ہوگی، اور بنیادی طور پر آپ آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ اخلاقی طور پر نہیں بولنا چاہیے، اخلاقی طور پر۔ تو انسان خود ایسے قوانین بنا سکتا ہے جو کہ ہر معاشرے کے اندر اپلائی ہو سکتے ہیں۔ تو کان بنیادی طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے عقل، اس عقل کے ذریعے سے ہم جو ہے قوانین بنائیں گے، ہمیں کسی خدا، کسی کتاب ہدایت اور کسی بھی شریعت کی ضرورت نہیں، ہم تو خود اس قابل ہیں کہ طے کر سکے کہ زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اور دیکھیں تو یہ اسٹرکچر دیجیے۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک اور اصول جو ہے وہ کنگڈم آف اینڈ ہے، یعنی جب ہر شخص اس قابل ہو جائے گا کس طرح کے قوانین بنا دے گا تو بنیادی طور پہ کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر آپ ایک ایسی دنیا میں رہنا شروع کر دیں گے جو جہاں پر ہر شخص یعنی سیلف ڈٹرمنڈ، آزاد ہوگا، خود مختار ہوگا، مختار کل ہوگا، اور وہ کسی اپنے ہونے کے لیے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، کسی شریعت کا محتاج نہیں ہوگا، کسی خدا کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص بس خود ہی خود ہوگا اور وہ کسی دوسرے کو دیکھنے کا تصور نہیں کرے گا۔ اسے وہ یہ کہتا ہے کہ کنگڈم آف اینڈ ہے۔ بنیادی طور پہ کنگڈم آف اینڈ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص خیر اور شر کو خود طے کرے گا، مطلب کسی شخص کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے کہ بھائی مجھے بتائیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، مجھے بتائیں کہ مجھے وعدے کو پورا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، خود ہی طے کرو خیر اور شر تمہارے لیے کیا ہے، تم خود طے کرو کہ کیا ہے، اور ہر لمحے اگر جی جائے تمہارا تو بدل لو، اور جی چاہے تو ایک ہی لمحے کے اندر تم بدلتے رہو، جو کچھ چاہو کرو یہ تمہارا۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ کنگڈم آف اینڈ ہے، تو تمہیں ایسے ایکٹ کرنا چاہیے، ایکٹ ایز اف یو آر لیونگ ان دی کنگڈم آف اینڈ، ایسے ایکٹ کرو جیسے تم رہ رہے ہو کہ کنگڈم آف اینڈ، یعنی جہاں پر یعنی کہ اس طرح کے خود مختار کل لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو تصور ہے یعنی جنت کا کہ آپ کو مرنے کے بعد ملے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جنت تو ادھر کہاں ہے، یہاں پر جنت ہے، یہاں پر جنت بناؤ، تو بنائے گا تو وہ جو جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں بناؤ جنت۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب بنیادی طور پہ بغاوت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد جتنے بھی مفکرین آئے ہیں مطلب کوئی خاص کسی نے انکار نہیں کیا کہ دنیا میں جنت، یہ کیا بات ہوگی نا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، انسان کی آزادی اور انسان کے قوانین بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ تو یہ ہے
اب کانٹ بنیادی طور پر بنیادی مفکر تھا اور اس نے مطلب یہ بتایا کہ سیلف بنیادی طور پر مصدر ہے معنی کو قوانین کو طے کرنے کا. ہم ہی بنائیں گے معاشرے اور ریاستیں, انسان خود طے کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اب اس میں ایک ممکن جو تعبیر ہے وہ یہ ہے, اور بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فرض کریں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو سیلف ہے, کانٹ اگر یہ کہے کہ بھئی یہ جو سیلف کا جو اسٹرکچر ہے یہ خدا نے دیا ہے, تو کیا کانٹ اس بات سے انکار کرے گا؟ تو کانٹ شاید اس بات سے انکار نہ کرے کہ بھئی اسٹرکچر جو ہے وہ خدا نے نہیں دیا, خدا نے دیا ہوگا, لیکن اس سے یہ چیز نتیجہ نکالنا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کانٹ بھی ایک عیسائی تھا, ایک مذہبی تھا, اور وہ مذہب کا پروان کرنا چاہتا تھا اور اس کو بڑھانا چاہتا تھا. نہیں, کیونکہ جس چیز نے اس تہذیب کے اندر عملاً جو اظہار کیا اور عملاً جس طرح وہ تہذیب چلی آگے, اس میں خدا کا کہیں کوئی تذکرہ نہ تھا, بلکہ اس نے یہ کہا کہ مطلب یعنی کہ بنیادی طور پر صرف اور صرف خواہشات کی اتباع ہی آگے چلی. تو خواہشات کی اتباع آگے چل رہی تو ظاہر ہے یہ خدا نے تو کوئی ایسا نظام نہیں رکھا ہوگا. تو ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں کہ اس کے اندر تعبیر کیا کی جا سکتی ہے. تعبیر نہیں, تاریخ, مغربی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کانٹ کے جو لوگ تھے, اس کی تہذیب کے لوگوں نے کانٹ کو کیسے سمجھا اور کس طرح اس پر عمل کیا. تو انہوں نے تو عمل اسی طرح ہی کیا کہ انہوں نے اس پورے قوانین کو لے لیا جو کہ انسان سے نکلتے تھے, اور انہیں اسی طرح کے معاشرے بنائے, اسی طرح کی اس نے ریاستیں بنائیں, اور اس بات کا عملاً بھی انکار کر دیا کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور کانٹ کا ایک مشہور یعنی کہ آرٹیکل جس میں سے یہ کہا کہ ڈیئر ٹو ریزن, جرأت کرو, بہادری کے ساتھ ریزن کرو اور عقل کے مطلب گھوڑے دوڑاؤ, یعنی آپ کو کسی سے ہدایت دینے کی ضرورت. ڈیئر ٹو ریزن, بہادری کرو, اور اسی بہادری کو ہم دیتے ہیں نام بغاوت کا, اور اسی کو ہم نام دیتے ہیں کہ بھئی یہ بنیادی طور پہ خدا سے بغاوت کا نام ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیئر, بہادری سے جو ہے وہ عقل چلاؤ آگے. اچھا, اسی سے آگے ہم ملاتے ہیں ایک اور مفکر کو, اور اس کا نام ہے رولز. تو رولز میں کوئی خاص باتیں شاید نہ اس سے کہوں. 2005-6 کے آس پاس یہ شخص مرا ہے. کانٹین اپنے آپ کو وہ کہتا تھا کہ میں کانٹی کے نظام کو آگے لے کے جا رہا ہوں, اور وہ نظام یہ ہے کہ بھائی وہ ایسے قوانین عقل کی بنیاد کے اوپر, وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے قوانین بنا سکتے ہیں جو کہ زمان و مکان سے ماور, آفاقی قوانین ہم بنا سکتے ہیں. تو آفاقی قوانین بنانے کی جو جدوجہد کی وہ کی بنیادی طور پر رولز نے 20ویں صدی اور 20ویں صدی کے آخر میں, اور مرا 21ویں صدی میں ہے. تو اس نے مطلب ایک نظام عدل پیش کیا, اور اس نے یہ کہا کہ ہم ایسے مصدقہ اصول نکال سکتے ہیں, دریافت کر سکتے ہیں عقل کے ذریعے سے, کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشروں کے اندر عدل قائم کریں گے. اور اس مصدقہ اصول بنیادی طور پہ کہاں سے لیے جائیں گے؟ انسان کے اپنے نفس سے لیے جائیں گے, انسان کی ذات سے وہ ماخوذ ہوں گے. اور انسان کی ذات سے کہاں کس میں وہ مضمر ہوں گے؟ وہ بنیادی طور پر اس کی عقل کے اسٹرکچر کے اندر وہ مضمر ہوں گے, جہاں سے وہ تصورات عدل جو ہیں وہ ماخوذ ہوں گے. تو تھیوری آف جسٹس, بنیادی طور پر ایک تھیوری آف جسٹس اس کی ایک کتاب ہے, اس میں مطلب میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہم آفاقی قوانین بنائیں اور اس میں آزادی بھی دیں اور وہ مساوات میں بھی تبدیل ہو. تو یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک خاص میتھڈ ہے, اس میتھڈ کے اندر آبجیکٹیوٹی ہے, اس کے اندر معروضیت ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوریجنل پوزیشن میں آ جائیں. اوریجنل پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں. تو اصلاً آپ کیا ہے؟ اصلاً ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اصلاً تو آپ ہیں انسان, لیکن اصلاً صرف آپ انسان نہیں ہیں, بلکہ آپ اصلاً انسان ہیں, اور انسان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عاقل ہیں, ایسے جو کہ خدا کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں ڈیئر ٹو ریزن, ہم خود عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور ہم خود ڈسکور کر لیں گے, دریافت کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے, انسان کیا ہے, انسان کی فطرت کیا ہے, کائنات. تو انسان ہوں, لیکن کیسا انسان؟ جو کہ عاقل بھی ہے اور سیلف انٹرسٹڈ, یعنی وہ کیا ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جو اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے اسی طرح کے شخص کی غرض کو متاثر نہیں کرتا. سیلف انٹرسٹ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی اصل حالت میں آپ آ جاؤ, اوریجنل پوزیشن میں آ جاؤ. تو اوریجنل پوزیشن میں کیا ہے؟ اوریجنل پوزیشن میں آپ بن جاؤ خود غرض بھی اور عاقل بھی. اور عاقل بھی ایسے کہ یعنی جس نے اپنی
غرض کو پورا کرنا ہے اور اس طرح کرنا کہ دوسرے کی غرض پوری کرنے کو متاثر نہیں کرے گی. پھر یہ کہتا ہے کہ behind the veil of ignorance, یعنی پردہ جہالت سے پیچھے دیکھو تو اپنے اصلی حالت میں آپ آ گئے, اور پردہ جہالت سے پیچھے جب آپ دیکھیں گے تو کیا ہے, پردہ جہالت سے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ دنیا کے اندر کیسے ہوں گے, کیونکہ آپ تو انسان ہیں, اور انسان بھی کیسے کہ ایک عاقل بھی ہیں اور خود غرض بھی ہیں. اور جب آپ پردہ جہالت کے پیچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کا نام عبداللہ ہوگا, آپ جو ہے پاکستان کے اندر ہوں گے, اور آپ جو ہے کراچی شہر کے اندر رہیں گے, اور آپ فلاں جامعہ کے اندر پڑھیں گے اور درس و تدریس ہوگے اور یہ معاملات, آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ تو صرف انسان ہیں اور عاقل ہیں اور عاقل ہیں اور خود غرض ہیں. تو پردہ جہالت کے پیچھے بیٹھ کر آپ قوانین بنائیں. فرض کریں گے آپ سوچیں کہ ریشنلی یعنی عاقل, اگر عقل خود غرض عاقل ہو تو کس طرح کے قوانین بنائے گا. تو رولز یہ کہتا ہے کہ خود غرض عاقل اس طرح, خود غرض جو ہے وہ بنیادی طور پر کس طرح کے قوانین بنائے گا. تو یہ کہتا ہے قوانین میں سے پہلا قانون وہ یہ بنائے گا کہ ہر شخص کو برابر کی آزادی ملنی چاہیے, ہر شخص کو برابر. تو یہ کون شخص کر رہا ہے قانون سازی؟ بنیادی طور پر ایک سرمایہ دار مغربی آدمی کر رہا ہے, کہ وہ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو عاقل بھی ہونا چاہیے اور اسے خود غرض بھی ہونا چاہیے. کس طرح کے قانون سازی کرے گا؟ ہر شخص کہے گا کہ مجھے آزادی بھی چاہیے اور وہ بھی برابری کی. اور دوسرا, جب وہ آزادی کی بنیاد کے اوپر مارکیٹ میں جائے گا اور کیپٹل کو مطلب حاصل کرے گا تو اس کے اندر بعض اوقات بعض لوگ کیپٹل کو زیادہ ایکیومولیٹ کر لیں گے اور بعض لوگ کم کر لیں گے. تو معاشرے کے اندر بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہونے ہیں, کسی کے پاس زیادہ کیپٹل ہوگا اور کسی کے پاس کم کیپٹل. تو یہ کہتے ہیں
تو رولز کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی رولز بنائے جو کہ ایک خاص میتھڈ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس میتھڈ کو اپنانے کے بعد دنیا کے تمام انسان اسی آفاقی قانون کو نکالیں گے کہ ہر شخص کو آزاد بھی ہونا چاہیے اور اسے مختار کل بھی ہونا چاہیے اور خیر و شر کو کا تعین کا حق بھی اسے ہی دیا جانا چاہیے. تو بنیادی رولز کانٹ ہی کی فکر کو آگے کرتا ہے اور بڑھاتا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم ابھی ڈسکس کریں گے ہابر ماس وغیرہ کا. اور ہابر ماس جو ہے وہ 21ویں صدی ابھی بھی زندہ ہے اور فلسفہ وغیرہ کر رہا ہے اور مختلف کتابیں مطلب لکھ رہا ہے. تو ہابر ماس بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ہم سب چونکہ ہم سب میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے انسان ہونا. اور انسان ہونے سے مراد مغربی تہذیب میں ہمیشہ سے یہی لی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ عاقل بھی ہے اور مختار کل بھی ہے اور آفاقی قوانین کو مطلب دریافت کرنے کا اسے حق بھی ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے. تو ہابر ماس بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ہم تمام لوگوں نے ہی اس دنیا میں رہنا ہے, لہٰذا ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے اور مل کر کچھ ایسے اصول کچھ ایسے آفاقی قوانین کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ پوری دنیا کے اندر کم و بیش یعنی کہ ان کو اپلائی کیا جا سکے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اسے وہ یہ کہتا ہے کہ انٹر سبجیکٹیوٹی یا انٹر سبجیکٹیو کمیونیکیشن یعنی مکالمہ, یعنی ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو ایسا ہونا چاہیے, دوسرا شخص بتائے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو ایسا ہونا چاہیے, تیسرا بتائے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو ایسا ہونا چاہیے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. یعنی ہابر ماس کا یہ کہنا یہ ہے کہ تمام لوگ آپس میں مکالمہ کریں اور اس مکالمے کو اگر بالکل صحیح طرح کیا جائے یعنی کہ اصولی طور پر کیا جائے تو اس سے ہم کچھ آفاقی قوانین کو دریافت کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا تجربہ مختلف ہوتا ہے, لیکن جب تمام لوگ اپنے تجربے کا اظہار کریں گے تو بنیادی طور پر کسی نہ کسی ایسے آفاقی قانون کو نکالنے کے قابل ہو سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹر سبجیکٹیوٹی یا انٹر سبجیکٹیو کمیونیکیشن بنیادی طور پر ہو نہیں پاتی. وہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سیاسی قوتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہیں. اور دوسری وہ رکاوٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے, میڈیا بنیادی طور پر صرف اور صرف کیپٹل کو ایکومولیٹ کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مکالمہ ہو رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح توڑ موڑ کر پیش کیا جائے, ڈسٹارٹ کیا جائے اور اس ڈسٹارشن کے نتیجے کے اندر وہ کیپٹل کا ایکومولیٹ ہے. ہابر ماس کا بنیادی طور پر کہنا یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس طرح ہم کبھی بھی آفاقی قانون کو دریافت نہیں کر پائیں گے. لہذا ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جو مکالمہ ہے اس کو جاری و ساری رکھیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم کچھ چیزوں کے اوپر متفق ہو کر کچھ آفاقی قوانین کو دریافت کر پائیں گے. اب ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے ہیگل کو. ہیگل بنیادی طور پر کانٹ کے بعد آنے والا مفکر ہے, بہت ہی بنیادی مفکر ہے. مارکس وغیرہ کے ہیگل سے بہت زیادہ متاثر تھے. ہیگل بنیادی طور پر کا کہنا یہ ہے کہ جو تصور ہے, تصور انسان, یہ کوئی اکیلا انسان نہیں ہوتا. یعنی انسان اپنے ہونے کے اندر بنیادی طور پر ڈپینڈ کرتا ہے معاشرے کے اوپر. جس معاشرے کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے بنیادی طور پر اس پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو لہٰذا خیر و شر کے تعین کا جو مسئلہ ہے وہ انسان کو خود نہیں طے کرنا چاہیے بلکہ اس معاشرے کے جس کا وہ حصہ ہوتا ہے اس سے طے کرنا چاہیے کہ خیر و شر بنیادی طور پر کیا ہے. تو لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ جو تصور ذات ہے, جو سیلف ہے, یہ انڈیویجول یعنی اکلوتی انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے. زبان کی بنیاد کے اوپر مختلف اجتماعیتیں تشکیل پاتی ہیں تاریخ کے اندر اور بنیادی طور پر وہی اجتماعیتیں انسان کو تخلیق کرتی ہیں اور انہی کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ خیر و شر کو تعین کیا جا سکے. تو بنیادی طور پر جو تیسرا ذکر کرتا ہے ذات کو ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ ایبسلیوٹ سیلف. ایبسلیوٹ سیلف سے مراد یہ ہے کہ مطلق
ذات. تو مطلق ذات سے مراد یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ ہے, مطلب یہ صرف ایک تصوراتی ہے, لیکن یہ جو ایبسلیوٹ سیلف ہے یہ بنیادی طور پر اعلیٰ کار بناتی ہے اجتماعی سیلف کو اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے. جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے خیر و شر کے مختلف معیارات سامنے آتے ہیں, اور ہر اگلا تاریخ کا دور پچھلے تاریخ کے دور سے اس معاملے میں بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ ارتقاء کے مختلف مراحل کو طے کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے. تو ہیگل کا بنیادی طور پہ کہنا یہ ہے کہ جیسے جیسے تاریخ کا دھارا آگے جا رہا ہے ایبسلیوٹ سیلف بنیادی طور پر ریئلائز ہو رہی ہے, اور ایبسلیوٹ سیلف کا بنیادی طور پہ ریئلائز ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان معیارات خیر و شر کو طے کر رہے ہیں جو کہ تاریخ کے دھارے کو مزید آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب یہ ایبسلیوٹ سیلف مکمل طور پر ریئلائز ہو جائے گی اور تاریخ کا دھارا آگے جانا بند ہو جائے گا. اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اینڈ آف ہسٹری ہے, یعنی تاریخ یہاں پر ختم ہو جائے گی. تو بنیادی طور پہ ہیگل کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ خیر و شر کا معاملہ کس طرح ہوگا, اور خیر و شر کا تعین بنیادی طور پر ڈپینڈ کرتا ہے ایک خاص اجتماعیت کے اندر, اور ایبسلیوٹ سیلف اس طرح ریئلائز ہوتی ہے اور ہر دور آگے جاتا جاتا ہے, اور ہر آنے والا دور بنیادی طور پر پچھلے دور کے مقابلے میں زیادہ ارتقاء پذیر بھی ہوتا ہے, زیادہ ترقی یافتہ بھی ہوتا ہے, اور اسی کا معیار خیر و شر بنیادی طور پر اصل ہوتا ہے اور پچھلے سے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. ہیگل بنیادی طور پر نے متاثر کیا بعد میں مارکس وغیرہ کو بھی, لیکن مارکس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشستوں میں تفصیلاً اس پر بحث ہوگی کہ بھائی مارکس بنیادی طور پر کیا کہتا تھا. اب ہم یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے اندر آتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر بنیادی طور پر کون مفکر ہیں. تو ان میں سے شاید ایک ہی ہم لوگ ڈسکس کر پائیں اور وہ ہے فوکو. فوکو بنیادی طور پر اپنے آپ کی نسبت جوڑتا ہے نیچے کے ساتھ, اور نیچے بنیادی طور پر وہ آدمی ہے, وہ مفکر ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ما بعد الطبیعاتی حقائق ہیں ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ اہم اور بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ما بعد الطبیعاتی حقائق کو جانیں. یعنی ما بعد الطبیعاتی حقائق کیا ہیں, یعنی انسان کیا ہے, انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے, انسان کا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کی زندگی کیا ہے. تو یہ جو سوالات ہیں یہ بنیادی طور پر ما بعد الطبیعاتی سوالات کہلاتے ہیں. ما بعد الطبیعاتی سوالات دراصل آپ کو لے کے جاتے ہیں حقائق تک. نیچے نے اس بات کا انکار کیا, اور نیچے نے کہا کہ ان اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سوالات اور ان حقیقت سے اختلاف کرنا چاہیے, بلکہ اصل اور اساسی قانون یہ ہے کہ ہمیں ول ٹو پاور یعنی ول ٹو سروائیو, ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے, ہمیں اس بات کی جدوجہد کرنی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, اور اپنی رہنے کے لیے ہمیں اپنی ول یعنی اپنا ارادہ مسلط کرنا ہے اس کائنات کے اوپر. تو بنیادی طور پر یہ کہا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ ما بعد الطبیعتی سوالات اور ان کے حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں, بلکہ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آپ زندہ کیسے رہتے ہیں, آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر نیچے نے یہ کہا, نیچے نے یہ بھی بات کہی کہ بھئی گاڈ از ڈیڈ, یعنی خدا تو مر گیا ہے, خدا مر گیا ہے, لہذا اب ہمیں اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت جو ہے انسانی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے, بلکہ ول ٹو پاور آپ کو اس بات کی کوشش اور توجہ دینی چاہیے کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے, زندہ کیسے رہنا ہے. تو بنیادی طور پر اس کی توجہ سب سے زیادہ یہ تھی کہ کون شخص بنیادی طور پر حاکم بنتا ہے یا کون شخص بنیادی طور پر اپنی بقا کو قائم رکھتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی کہ جس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں سپر مین یعنی اوبر مارش. سپر مین وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ اپنی ول کو, اپنے ارادے کو اس طرح کائنات پر مسلط کرتا ہے کہ وہ اپنا غلبہ قائم کر لیتا ہے. تو بنیادی طور پر نیچے کا یہ کہنا تھا کہ اخلاقیات دراصل ہوتی ہی سپر مین کی ہے, یعنی اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنا غلبہ دنیا پر قائم کر لیتا ہے اور اپنی بقا کی جنگ جیت جاتا ہے اور جیت جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اخلاقیات یہ ہے, خیر و شر کے تعین کا معاملہ یہ ہے
کہ اخلاقیات بنیادی طور پر اس شخص کی ہوگی جو اپنی بقا کی جنگ جیت جاتا ہے اور سروائیو کرتا ہے. فوکو بنیادی طور پر انہی معنوں میں نیچین ہے اور اس نے یہ کہا کہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے بقا کا. لیکن بقا کا معاملے سے کیا مراد ہے؟ بقا کے معاملے سے مراد یہ کہ گاڈ از ڈیڈ. تو نیچے کی بات کو آگے بڑھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ, ٹھیک ہے خدا مر گیا ہے, لیکن انسان بھی مر گیا ہے صاحب. یعنی انسان کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اب اس قابل نہیں ہے کہ کچھ آفاقی قوانین کو دریافت کر سکے. انسان تو صرف مختلف یعنی کہ اجتماعیتوں کے قوانین جو کہ ہر یعنی کہ معاشرے کے بدلنے سے بدل جائیں گے, اس طرح کے قوانین کو دریافت کریں. یعنی قوانین آفاقی نہیں ہو سکتے بلکہ اضافی ہوں گے جو کہ معاشروں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ, زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے. لیکن اس نے جس بات پر سب سے زیادہ یعنی کہ توجہ دی اور وہ یہ تھی کہ قوانین آفاقی نہیں ہوں گے, لہذا انسان بھی مر گیا ہے اور اب اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. اور بقا کی جنگ لڑنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ نالج, اور اس میں فلیش لگاتا ہے اور پھر لکھتا ہے پاور, یعنی علم طاقت ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ معاشرے علم کو تشکیل دیتے ہیں, اور جو لوگ علم کو تشکیل دیتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے غالب آیا جائے. تو علم بنیادی طور پر ذریعہ ہوتا ہے غالب آنے کا, علم بنیادی طور پر ذریعہ ہوتا ہے غالب آنے کا. اور علم صرف اور صرف اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا غلبہ قائم رکھیں. فوکو کا یہ کہنا تھا کہ جو مغربی تہذیب کے مختلف اقدار ہیں بنیادی طور پر انہی کے ذریعے سے مغرب کا غلبہ جو ہے وہ ممکن ہے, لہذا ہمیں انہی کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. لیکن وہ یہ بات ساتھ کہتا ہے کہ یہ اقدار جو ہیں بنیادی طور پر کوئی آفاقی نوعیت کی نہیں ہے. انہی معنوں میں فوکو کو پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا مفکر جو کہ پس جدیدیت سے تعلق رکھتا ہے, اور پس جدیدیت کے جتنے بھی مفکرین ہیں بنیادی طور پر ان کا یہ دعویٰ ہے, بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آفاقی قوانین کی دریافت ناممکن ہے, آفاقی قوانین کی دریافت ناممکن ہے. لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ آزادی نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہتے ہیں کہ آزادی بھی ہونی چاہیے, مساوات بھی ہونی چاہیے, ترقی بھی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے پاس کوئی, ہم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے عقلاً کہ کیا ایسا ہی کرنا چاہیے, کیا ہمیں آزادی ہی چاہنی چاہیے, کیا ہمیں ترقی ہی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. پوسٹ ماڈرنسٹ یعنی پس جدید مفکرین وہ مفکرین جو اس بات کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم عقلاً یہ بات ثابت نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں کرنا اسی طرح ہی چاہیے, ہمیں آزادی ہی چاہنی چاہیے, ہمیں سرمایہ کی بڑھوتری ہی چاہیے. لیکن کیا اس کا کوئی عقلی جواز موجود ہے؟ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں. اور وہ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ آزادی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے, کیونکہ یہی ہماری معاشرت ہے, ہم بنیادی طور پر یہی ہیں, لہذا ہمیں آزاد ہی رہنا چاہیے اور مختار کل ہی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بنیادی طور پر فوکو جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام سے باہر کی سوچ نہیں دیتا, بلکہ وہ اسی سوچ کو مضبوط بناتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آزادی مساوات کے ذریعے سے ترقی کرتا ہوا آگے جائے, نفسانی خواہشات کی اتباع کرے. لیکن وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی عقلی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے, نہ اس کا کوئی عقلی جواز دیا جا سکتا ہے. اس کو ہمیں صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم اس تہذیب کے لوگ ہیں جس نے ایسا کیا ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری معاشرت یہی ہے. تو فوکو بنیادی طور پر پس جدیدیت کا ایک مفکر ہے. 1984 میں یہ مر گیا تھا, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہیں پر میں اختتام کروں گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اذان بھی ہو چکی ہے, اور جتنا بھی ممکن ہو سکا ہم نے تفصیلاً صرف کانٹ ہی ڈسکس کر پائے. اس کے بعد جو ہیگل ہے یا فوکو وغیرہ یہ بہت کم ڈسکس ہوا. لیکن بنیادی طور پر کانٹ ان کا بنیادی مفکر ہے, اور اس سے بنیادی طور پر اقدار جو مغربی تہذیب کی ہیں وہ اس نے وہاں پر سیٹ کی, اور اس کے بعد پھر ہر مغربی مفکر نے اس کو فالو کرتے ہوئے آزادی انسان کے اس اختیار کو کہ خیر و شر کو خود طے کر سکتا ہے, اس کا کبھی بھی انکار نہیں کیا. اور پس جدید کے مفکرین جن میں فوکو اور داویدا اور دلوز وغیرہ تھے, یہ بنیادی طور پر ایسے مفکرین تھے جنہوں نے یہ کہا کہ عقلاً آزادی مساوات اور ترقی کو ہم ثابت تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں کرنا ایسا ہی چاہیے کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے, ہم اسی تہذیب کے لوگ ہیں, اور ہمارے لیے یہی ممکن ہے کہ ہمیں
یہ کرنا چاہیے. انہی چند گزارشات سے میں اختتام چاہوں گا. اور ڈاکٹر صاحب شاید میرا خیال آئیں گے اور اس کو مطلب یعنی کہ سم اپ کریں گے. وما علینا الا البلاغ. یہ ہے کہ ٹائم وقت بھی زیادہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جو سوالات ہیں جنہوں نے دے دیے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے دیں گے اور کوئی بھی اس دوران تحریر اور کر سکے تو جواب. ایک اعراض یہ ہے کہ کسی کی سوزوکی FX N4877 دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, ان کو گاڑی نکالنی ہے, اس لیے وہ جس کی بھی اگر یہ گاڑی ہو تو وہ ذرا سا اس کو کر دیں. سوالات لیتے ہیں. پہلا سوال ہے عقل اور وجدان میں کیا فرق ہے, اس فرق کو کس طرح بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت اہم سوال ہے. وجدان کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹیوشن. اب یہ جو مولانا محبوب حسن بخاری صاحب نے فرق بیان فرمایا ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم میں, اس کو سمجھنے کے لیے عقل اور وجدان کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عقل سے مراد مغرب کی محض خرد ہے, یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. عقل سے مراد خرد ہے, اور وہ خرد جو نفس کے تابع ہو, وہ خرد جو نفس کے تابع ہو. اچھا, وجدان سے مراد ان کی انٹیوشن ہے. انٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جبلتیں جو انسان اپنے آپ کے اندر پاتا ہے, وہ خواہشات, وہ آرزویں جو وہ پوری کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے, یا جس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. لہذا جبلت کی جو, یا وجدان جسے انہوں نے وجدان کہا, یا انٹیوشن, اس کا جو اظہار ہوتا ہے مغرب میں وہ ہوتا ہے آرٹس کے ذریعے. لہذا پوسٹ ماڈرنزم کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ خرد کے ذریعے جو تم تیار کرتے ہو, معاشرہ یا ریاست یا مختلف حیتیں جو تیار کرتے ہو, ان کے ذریعے آزادی کے فروغ کے حصول کا طریقہ واضح نہیں ہوتا, بلکہ آرٹ کے ذریعے یا آرکیٹیکچر کے ذریعے یا موسیقی کے ذریعے یا ان ذرائع سے کہ جو ہماری بنیادی جبلتیں اور خواہشوں کا اظہار کرتی ہیں, اس کے ذریعے سے آزادی فروغ پاتی. لیکن وجدان ہو یا خرد ہو یا جبلت ہو, دونوں کی دونوں تابع جو ہے وہ نفس امارہ ہی کی تابع ہے. اور نفس امارہ کی مرضی کو, نفس امارہ کی خواہشات کو, نفس امارہ کے احکام کو سر انجام دینے کا ایک طریقہ خرد بتاتی ہے اور دوسری طریقہ جبلت کا اظہار بتاتا ہے. یہ فرق ہے. مغربی فلسفیوں کو پڑھنے کی کون کون سی کتابیں مناسب ہیں؟ ابتدائی کتاب ایک ہم نے لکھی ہے, اس کا نام ہے مغربی فلسفہ, مغربی تہذیب کا. کیا محبوب بھائی کیا نام ہے اس کتاب کا؟ ایک ہے نا وہ جو شیخ زید سینٹر میں ہم نے لیکچر دیے تھے, اس کا کیا نام ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں. سرمایہ نظام کا تنقیدی مغربی تہذیب کا تنقیدی محاکمہ ایک کتاب ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے, جو لوگ جو باہر یا وہ ختم ہو گئی. ایک کتاب ہمارے پاس تھی جو ہم نے پہلے یہی کیا تھا, جس کے اندر جیسے محبوب بھائی نے یہ مختلف فلسفیوں کے تذکرہ کیا, وہ سب کا سب ہم نے کانٹ سے لے کے شروع کر کے فوکو تک 10-15 فلسفیوں کا ابتدائی محاکمہ پیش کرنے کی کوشش کی. وہ کتاب بالکل بنیادی کتاب ہے, اور
اسلامی نقطۂ نگاہ سے ابھی تک یہ کام کہ مغربی موجودہ یعنی 18ویں صدی کے بعد سے مغربی فلسفیوں کا ایک اسلامی محاکمہ تیار کیا جائے، یہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس ایسی کتب موجود نہیں ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے۔ اس کی وجہ میں پھر عرض کروں گا کہ کیا ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تو میں صرف ایک ہی کتاب کا ریفرنس دے سکتا ہوں جس کا نام ہے مغربی تہذیب ایک تنقیدی مطالعہ۔ یہ شیخ زید سینٹر یونیورسٹی آف پنجاب نے چھاپی ہے یہ کتاب، اور ہمارے پاس یہ کتاب ان سے ہم نے 10-15 کاپیاں لی تھی، لیکن یہ کہ وہ میرے خیال میں ہم سے ختم ہو گئی، لیکن ان سے طلب کی جائے تو مل سکتی ہے۔ ما بعد الطبیعت کی وضاحت فرمائیں، یہ کیا ہے؟ یہ الہیات ہے۔ ما بعد الطبیعت سے مراد الہیات، یعنی مغربی یہ جو کچھ بیگو بھائی نے آج فرمایا یہ سرمایہ دارانہ نظام کی الہیات ہیں۔ ان کے یہ کیا ان کا تصور، مثلا ان کے یہاں الہ کون ہے، تو ان کے یہاں الہ جیسے محبوب بھائی نے بتایا انسان ہے، اور الہ کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی تمام تشریح انہوں نے کانٹ اور فوکو ان تمام حضرات کی تھی۔ ما بعد الطبیعت سے مراد الہیات ہیں، سرمایہ داری کی الہیات کیا ہیں، یہ آج محبوب بھائی نے بتایا۔ کیا بائبل کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہنا درست ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ تو علماء اسلام اس سوال کا جواب دیں، لیکن یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بائبل تحریف شدہ کتاب الہی ہے، کہ جس کے اندر اب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند احادیث محفوظ رہ گئی۔ ایک سوال ہے جو پتہ نہیں، کانٹ وغیرہ کے ہاں اطفال اور مجنون کا کیا حکم ہے؟ بچوں کا، کانٹ وغیرہ کے ہاں بچوں کا اور مجنون کا کیا حکم ہے؟ کیا اطفال اور مجنون کے زمرے میں آپ آتے ہو تو فرماؤ۔ میں بالکل واپس نہیں، بس یہی سوالات ہیں، نہیں ایک تو انگریزی ہے بھی سوال، انگریزی والا سوال۔ اچھا ایک سوال میں نے وہ سوال پڑھا تھا، اگر گم بھی گیا تو مجھے یاد ہے وہ سوال کیونکہ میں نے پڑھا تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ اس دور کے اندر جب ہم قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی فکر اور اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہیں، تو اس میں کیا غلطی ہے، اور اگر سب کی یہ فکر اور ذہن کی بنیاد کے اوپر قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تفسیر نہ کریں تو پھر دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ علماء کرام اس سوال کا جواب دیتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں علوم تفسیر، اصول تفسیر اور اصول تعویل حدیث اور اصول الدین اور اصول فقہ وغیرہ تمام چیزیں مرتب کی گئی ہیں، اور قرآن مجید کا اور احادیث متبارکہ کا ترجمہ یا اس کی تفسیر لغوی بنیادوں کے اوپر کرنا وہی راہ کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم قرآن اور حدیث کو وہ سمجھتے ہیں جو اس زمانے میں اسے سمجھنے، اس زمانے کی غالب اقلیت ہمیں ان ماخذات کو سمجھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ لہذا جس آدمی کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھنا ہے اس کو سب سے پہلے یا تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے جو ان علوم کو جانتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، یعنی اصول تفسیر اور اصول تعویل حدیث اور اصول الدین وغیرہ، یا پھر وہ علوم وہ خود حاصل کرے، اس کی بنیاد کے اوپر کرے، اور ہم جس اقلیت کے قائل ہیں وہ اقلیت ہے جو نقل کے تابع ہے، نفس کے تابع نہیں، بلکہ ہم جس اقلیت کے قائل ہیں وہ ہے کہ جو نقل کے تابع ہے۔ جیسے وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سید احمد خان نے حضرت علامہ نینوتوی کو خط لکھا اور کہا کہ مولانا دین کی ہر بات عقل کے مطابق تو ہونی چاہیے، تو حضرت مولانا نے فرمایا آپ نے اس کو الٹا کر دیا، عقل کی ہر بات دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن مجید یا احادیث متبارکہ یا شرع کے احکام جو ہیں وہ سمجھے جائیں گے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ان کو سمجھنے کے اصول صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اور ہمارے ائمہ کرام نے مرتب فرمائے ہیں۔
تو میں چند باتیں اختصاصی طور کے اوپر عرض کر دیتا ہوں. اگر کوئی سوال اس عرصے میں اور آ جائے تو ہم لینے کے لیے تیار. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں، بالخصوص آج جو کہ ایک نہایت مشکل موضوع تھا جس کو مولانا محبوب الحسن بخاری صاحب نے جمع کرنے کی کوشش کی. یہ موضوعات نہایت مشکل ہیں، لیکن کس وجہ سے ہم نے یہ آج شامل کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم بالخصوص علماء کرام موجودہ دور میں مغرب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو ایک بنیادی نقش اس گفتگو میں یہ رہ جاتا ہے کہ مغرب کی الہیات پہ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ الہیات وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی الہیات عیسائیت کی الہیات ہیں، اور لہذا وہ جو الہیات کی گفتگو ہوتی ہے وہ تمام عیسائیت اور یہود و نصارہ اس تناظر میں ہوتی ہے. سرمایہ داری کی اپنی جو الہیات ہیں ان سے واقف نہیں علماء کرام. لہذا مغرب کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، ان الہیات کو سمجھے بغیر وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جیسے مغرب جو علمیت ہمیں دیتا ہے وہ علمیت نہیں ہے بلکہ محض ایک ٹیکنیک ہے. دیکھیے علمیت میں اور ٹیکنیک میں بنیادی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشیات جو ہے یا سماجیات جو ہے یا پولیٹیکل سائنس یا جیسے کہ سائنس، فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور ان کے پیچھے کوئی مابعد طبیعتی الہیاتی تصورات نہیں. لہذا ہم ایک مصالحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں مغرب کے تناظر میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین نہیں ہے بحیثیت مجموعی، بلکہ کسی بھی دوسرے دین کے اندر ہم اسے سمو سکتے ہیں. لہذا یہ بات اچھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مغرب ایک مکمل دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ ہے دین سرمایہ داری، اور اس کی ایک بالکل واضح اور بین الہیات ہیں کہ جو قطعاً 100% متصادم ہیں الہیات اسلام سے. اس لیے اس کا کلمہ ہے لا الہ الا انسان، اور اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور جتنی باتیں آج محبوب بھائی نے بیان فرمائی، چاہے وہ کانٹ کے تناظر میں ہوں یا رولز کے یا فوکو کے یا ہیبرماس کے یا نیچے کے یا ہیگل کے، آپ دیکھیں ان میں کوئی شائبہ تک اس چیز کا موجود نہیں ہے کہ جن کو ہم اپنی ایمانیات میں گنتے ہیں، مثلا اللہ کا یا رسول کا یا فرشتوں کا یا معاد کا یا تقدیر کا وغیرہ کوئی چیز اس میں کچھ نہیں. وہ تو بالکل اس کی الٹ ہے. لہذا مغرب کو ان بنیادوں پہ جانے بغیر اس کے محض احکام جو اس الہیات سے نکلتے ہیں ان کے اوپر حکم لگانا ایک نہایت خطرناک بات ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ وہی راہ کھولتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر عیسائیت اور یہودیت پناہ ہو گئی، اور عیسائیت اور یہودیت سرمایہ داری کے اندر ضم ہو گئی. کیوں ضم ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے اس الہیات کا مقابلہ نہیں کیا. یہ ایک دوسری بحث ہے کہ کیوں اس الہیات کا مقابلہ کرنے کے سے قاصر تھی. یہ درست بات ہے. یعنی عیسائیت اس الہیات کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی اور اس نے راہ ہموار کی اس کے لیے. لیکن یہ مجبوری ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو مکمل دین ہے. ہمارے پاس تو تصور ذات بھی ہے، اور ہمارے پاس تو تصور جیسے کہ یہ کہ معاشرہ بھی ہے، اور تصور ریاست بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علوم اسلامی بالکل محفوظ ہیں. اور مغرب کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ یہ علوم اسلامی غیر معتبر ہو جائے. لوگ قرآن اور حدیث کے مطالب اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے لگے، اور اصول تفسیر کو کہیں کہ نہیں یہ تو پرانے زمانے کی روایات ہیں، اور فقہ تو بالکل بیکار ہے. علماء کرام اور محدثین اور یہ تمام حضرات کو بادشاہوں کے ایجنٹ تھے اور جاگیرداروں کے وغیرہ. ان کا اصل حملہ علوم اسلامی پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بنیادی طور کے اوپر علم ہے، اور جس چیز سے اسلام کا مقابلہ ہے یعنی سرمایہ داری وہ جہالت ہے. تو لہذا جاہل کوشش کیا کرے؟ یہی تو کوشش کرے گا کہ علم ختم کر دے. لہذا اس کی جو بنیادی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ علوم دین کو غیر معتبر اور غیر معقول ثابت کر دیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ نہ اسلامی معاشرت قائم رہ سکتی، نہ اسلامی انفرادیت قائم رہ سکتی، نہ اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی. ناممکن ہے. اس لیے کہ اسلام تو بنیادی طور کے اوپر جس چیز کا دعوے دار ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. اگر آپ یہی بھول جاؤ کہ لا الہ ہے تو پھر باقی سب کی کیا. لہذا
جو باتیں محبوب بھائی نے آج فرمائی ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ سرمایہ داری کو ایک دین کے طور کے اوپر پہچانو، جزون اس کی توجیہ بیان کرنے سے ہاتھ اٹھاؤ، سرمایہ دارانہ نظام کو بالکلیہ اجمالی طور کے اوپر عقائد اسلامی اور اصول الدین کی بنیاد کے اوپر پرکھو، اور اگر کوئی حادثاتی مماثلت نظر آتی ہے تو اس کو غیر اہم سمجھ کے رد کر دو، اور سرمایہ دارانہ نظام کو بحیثیت ایک نظام کے مسمار کرنے کی جدوجہد کرو، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو ناممکن بنا دیتی۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کلمے کو قبول کرنے والی انفرادیت کو، معاشرت کو اور ریاست کو ناممکن بنا دیتی ہے، اور اس کی جگہ ایک ایسی انفرادیت، معاشرت اور ریاست قائم کرتی ہے جس کے اصل اصول لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ اس کے اصل اصول لا الہ الا اللہ انسان۔ لہذا اس بنیاد کو قائم کیے بغیر مغرب کے ساتھ ہم نبردازمہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ ہم کسی مکالمے کے قائل نہیں ہیں، مغرب کے ساتھ ہم کسی بقائے باہمی کے قائل نہیں ہیں، مغرب کے ساتھ ہم کسی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے اوپر کاربند ہونے کے قائل نہیں، ہم کسی پلورلزم کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس مغرب کے لیے صرف تلوار ہے، اور ہم مغربی طرز زندگی اور مغربی انفرادیت اور مغربی معاشرت اور مغربی ریاست کو جڑ بنیاد سے اخاڑ پھینک کے جہنم واصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی 21ویں صدی کا اسلامی اتحاد۔ ڈاکٹر صاحب کے انہیں کلمات کے ساتھ آج کی نشست برخاست ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ اور آخر میں بتاتا چلوں کہ اگلے لیکچر کا موضوع، جیسے کہ آپ کے پاس کتاب کا موجود ہوگا، چھوٹا سا پامفلیٹ موجود ہوگا، وہ یہ ہے کہ مغرب کے کلیدی مفکرین کے مغربی تہذیب کی اساسی اقدار، یہ انجینئر ثاقب شیخ صاحب اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعرات کو، جس میں ہم مغربی تہذیب کی اساسی اقدار، آزادی، مساوات اور ترقی کے بارے میں جو ہے مختصراً بیان کریں گے، اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر کافی اہم لیکچر ہے۔ اس کے بعد جو ہے مغربی تہذیب کے نظریات، لبرلزم، سوشلزم، سیکولرزم، نیشنلزم کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کروں گا۔ تو یہ دو کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات اور اس سے اگلے جمعرات تک ہم پھر دوبارہ ملیں گے، اور آخر میں ہم اپنے اس کورس کا اختتام جو ہے وہ، یہ آج کا لیکچر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر تو موجود نہیں ہے، میرا خیال انہوں نے کچھ نوٹس کی صورت میں کرائی ہے، محبوب بھائی نے وہ فوٹو کاپی کروائی ہے، اور وہ فوٹو کاپی جو ہے وہ وہاں پہ باہر جو ہے وہ ڈیسک پہ موجود ہے، اور اگر وہ فوٹو کاپی نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ اس کی فوٹو کاپی کروا کے رکھ لیں گے، اس کی اوریجنل انہوں نے دے دی ہے۔ باقی اگلے 2 لیکچر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو آپ اس کتاب کا اگلی دفعہ آنے سے پہلے اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیے گا، جس کے اندر آگے آنے والے دونوں اذکار اور باب دوم جو ہے پیج نمبر میرا خیال ہے 44 ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں، سرمایہ دارانہ اذکار اور نظریات، یہ باب دوم جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس لیے آپ جب اگلی دفعہ آئیں اس کا مطالعہ کر آئیں اس کتاب سے، تو پھر آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ یہ ٹیکسز بھی انہوں نے اسی لیے بچا دی ہیں کہ پھر آپ کچھ لکھنا بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ابھی تک ہمارے پاس کسی نے بھی اس کے بارے میں ابھی تک 3 لیکچرز کے بارے میں ایک ہی شخص نے ابھی تک کچھ دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی شخص نے جو ہے کوئی بھی کچھ اس میں لکھ کے نہیں دیا ہے۔ اگر آپ لکھ کے نہیں دیں گے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا ہے۔ ظاہر سے آج کا تو بہت دقیق موضوع تھا کہ کوئی بھی کانٹ، مگر بنیادی طور پہ آپ اجمالی طور پہ اس سے کیا سمجھیں اس کے بارے میں ضرور آپ اپنے مقالے جو ہے وہ چاہے وہ 1 پیج کا ہو، چاہے آدھے پیج کا، آدھے صفحے کا ہو، چاہے 2 صفحات پر مبنی ہو، تو آپ اگر لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کافی رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان موضوعات سے کچھ نہ کچھ لکھ کے ہمیں اب تک کے 3 موضوعات سے متعلق، چاہے ایک ہی میں لکھ لیں، تینوں موضوعات سے متعلق یا الگ الگ کر کے لکھ لیں، وہ ضرور دیتے ہیں۔
میں دعا سے اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اور کاوش کو یا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کی صحت کو اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے قائم و دائم کر کے اے اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ نصیب فرما. اور یا اللہ عالم اسلام میں اس غلبے میں ہمارا بھی کردار یا اللہ تو نصیب فرما. یا اللہ یہاں بیٹھنے کو، یہاں چلنے کو، پھرنے کو یا اللہ سب تمام کو قبول فرما. دین کی جد و جہد جو لوگ جس سطح پہ بھی کر رہے ہیں، تبلیغ کی صورت میں کر رہے ہیں، علم کی صورت میں کر رہے ہیں، یا مجاہدین جہاد کی صورت میں جان و مال لگا کے کر رہے ہیں، یا اللہ تمام کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما. اور یا اللہ دین کو غالب فرما اور کفر کو مغلوب فرما. کفر کی طاقتوں کو توڑ دے اور دین کی طاقت کو اور اس کی حیثیت کو یا اللہ تو ابھار دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ جنت کے لیے ہمارے فردوس میں ہماری جگہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے جاوید بھائی جو ہیں، ان کی مغفرت فرما. اور دیگر علماء کرام جو بھی شہید ہو چکے ہیں یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں بھی یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ اور جہاد والی اور انقلاب والی زندگی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے علماء کرام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. کیسے ہوگا یہ مینیشر کا ہے نا یہی بند کر یہ آپشن آتا ہے، آپشن آتا ہے یہاں ایک صاحب ہے جو نکالا تھا اس میں ہم نے ایک خاص نمبر نکالا تھا جس میں مدرسے کے اندر جتنی جہادی تحریکات ہوئی 1857 سے لے کے قیام پاکستان تک اور علماء کرام جنہوں نے جہاد میں شرکت کی تفصیل وہ کتاب یہ یونس بھائی سے بھی لکھی ہے. ساحل کا وہ شمارہ 2 اس میں یہ تحریکات جہاد کی تذکرہ ہے. وہ 1857 عیسوی کو ہم نے کیا تھا جہاد 1857 سے. اور یعنی جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند، سلامت تحریک تمام حضرت نانوتوی اور حضرت محمود نظمان مانٹا اور تمام کا تحریک ریسوی رومال تحریک سلامت یونس صاحب کے پاس ہونا چاہیے ضرور. یونس صاحب آپ کس مدرسے میں بنوریان کون سا یہ سائٹ والا یا سائٹ والا؟
10 کی کتاب ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی سے بعد میں جی آپ کے پاس 30 روپے تو دے دیں. 30 روپے 30 روپے 50 روپے کا کھلا دے دیں. ایسا کریں اب آپ 30 ہو گئی 20 اب جو ہو گئے پورے. اگر 50 روپے لے لی 50 روپے لے لی نا 50 نہیں دی تو آپ کو میں کتنے دے دوں؟ نہیں میں نے آپ سے لیے نہیں, میں تو 20 جگہ کو کھلے دے رہا ابھی والی چل رہی ہے کیا؟ دیوالی بک نہیں, وہ جو کہہ رہے تھے اس میں اس کے بھی ہیں کچھ مانا نہیں, پر وہ جو ڈاکٹر صاحب کی بک ڈاک تھی. کیا ہوا ابھی آپ نے کون سی بک پڑھا ہے؟ 100 روپے مطلب